الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کیا کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ بھوک کے حکم و فضیلت کے بارے میں اختلاف اور لوگوں کے حالات۔ جان لو کہ تمام امور اور اخلاق میں انتہائی مطلوب درمیانی درجہ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے خیر الامور اوسطھا، یعنی بہترین امور وہ ہیں جس میں میانہ روی ہو۔ میانہ روی کی دونوں طرفیں، دونوں کنارے، افراط اور تفریط، یہ قابل مذمت ہے۔ بھوک کے فضائل میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان سے بسا اوقات اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس معاملے میں افراط مطلوب ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شریعت کی حکمت کے اسرار میں سے یہ بات ہے کہ ہر وہ چیز جس میں طبیعت انتہائی درجے کو پسند کرے اور اس میں فوراً یا آئندہ فساد کا اندیشہ ہو، تو شریعت اس کام سے منع کرنے میں مبالغہ کرتی ہے، جبکہ جاہل یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ممکنہ حد تک طبیعت کے تقاضے کے خلاف کرنا ہی شریعت کو مطلوب ہے۔ لیکن اہل علم، عالم اس بات کو جانتا ہے کہ مقصود اس سے جو ہے میانہ روی ہے، کیونکہ طبیعت جب خوب پیٹ بھر کر کھانا چاہتی ہے تو شریعت بھی آخری حد تک بھوکا رہنے کی تعریف کرتی ہے، حالانکہ طبیعت ابھارتی ہے اور شریعت منع کرتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، اور یوں اعتدال حاصل ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی طبیعت کی خواہش مکمل طور پر دبا دے، یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان بھوک کی آخری حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی طبیعت کے خلاف کرنے میں حد سے بڑھ جائے تو شریعت میں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ جو اس کی خرابی پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ شریعت میں رات میں قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا ہے، لیکن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعض صحابہ کرام کے حال معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات قیام کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ یعنی مقصود جو وہ ہے وہ اعتدال ہے۔ جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو جان لو کہ معتدل طبیعت کے حوالے سے افضل یہ ہے کہ وہ بندہ اس طریقے پر کھائے کہ اس کے معدے پر بوجھ محسوس نہ ہو اور نہ ہی بھوک کی تکلیف کا احساس ہو۔ دونوں باتیں ضروری۔ اتنا زیادہ نہ کھا لے کہ معدے پر بوجھ محسوس ہو، اور اتنا کم نہ کھائے کہ جس سے بھوک کی تکلیف کا احساس ہو، بلکہ وہ اپنے پیٹ ہی کو بھول جائے کہ بھوک اس میں بالکل اثر نہ کرے، کیونکہ کھانے سے مقصود زندگی کو باقی رکھنا ہے اور عبادت پر قوت حاصل کرنا ہے۔
اور معدے کا بوجھ جو ہے وہ عبادت سے روکتا ہے، اور یوں ہی بھوک کی تکلیف بھی عبادت سے توجہ کو ہٹاتی ہے اور عبادت سے روکتی ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ انسان اس طریقے پر کھائے کہ جو چیز کھائی ہے اس کا اثر باقی نہ رہے، تاکہ وہ فرشتوں کی مثل ہو جائے، کیونکہ وہ کھانے کے بوجھ اور بھوک کی تکلیف سے پاک ہیں۔ اور انسان کی انتہائی فضیلت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی اقتدا کرے، وہ ان کی اقتدا کرے، اور جب انسان شکم سیر ہو کر، شکم سیری اور بھوک دونوں سے بچ نہیں سکتا، تو دونوں طرفوں سے دوری کی حالت میں میانہ روی یعنی اعتدال ہے۔ باہم مخالف دونوں طرفوں یعنی افراط اور تفریط سے بچنے اور درمیانی درجے کی طرف بندے کے لوٹنے کی مثال اس طرح ہے کہ آگ سے گرم کیے ہوئے ایک لوہے کی رینگ کو زمین پر رکھا جائے، آگ پر تپا کر لوہے کی رینگ کو زمین کے اوپر رکھ دیا جائے، اور اس کے درمیان میں ایک چونٹی کو، ایک کیڑی کو ڈال دیا جائے۔ چونٹی اس کی گرمی سے بھاگے گی، اور چونکہ وہ کڑا چونٹی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے تو چونٹی اس سے نکلنے پر قدرت حاصل نہیں کر سکے گی، لہٰذا وہ بھاگتی رہے گی حتیٰ کہ اس کے مرکز یعنی بیچوں بیچ درمیان میں آ کر ٹھہر جائے گی۔ اب اگر وہ مرتی بھی ہے تو درمیان میں مرے گی، کیونکہ کڑے میں موجود گرمی سے سب سے زیادہ دور جو حصہ ہے وہ رینگ کا درمیانی اور بیچ والا حصہ ہے۔ تو جس طرح رینگ نے چونٹی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اسی طرح خواہشات نے بھی انسان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، جبکہ ملائکہ فرشتے اس حلقے سے باہر ہیں، خواہشات کے حلقے سے فرشتے باہر ہیں، اور انسان کے لیے ان سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں، حالانکہ انسان اس خواہشات سے چھٹکارا پانے میں فرشتوں کی مثل ہونا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ خواہشات سے دور ہونے میں اس کے احوال بھی فرشتوں جیسے ہو جائیں، اور کناروں سے زیادہ دوری جو ہے، خواہشات چاروں طرف ہے اور کناروں سے زیادہ سب سے زیادہ دوری ہے وہ درمیانی ہے، بیچوں بیچ، لہٰذا ایک دوسرے کے مخالف ان تمام احوال میں درمیان مطلوب ہو۔ اسی بات کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس طرح تعبیر کیا ہے، خیر الامور اوسطھا، یعنی بہترین امور وہ ہیں کہ جس میں درمیانہ روی ہو۔ زندگی گزارنے کے اندر آدمی کو چاہے درمیانہ روی ہر کام میں، درمیانہ روی، میانہ روی جو ہے وہ اختیار کرے، صرف زندگی گزارنے اور صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر کام میں انسان کو چاہیے کہ نہ حد سے بڑھے اور نہ بالکل نیچے چلا جائے، بلکہ درمیانی حالت رہے۔ اس فرمان باری میں اسی طرف اشارہ ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو۔ نیز جب انسان بھوک اور شکم سیری کا احساس نہ ہو تو اس کے لیے عبادت کرنا اور غور و فکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں ہلکا پن محسوس کرتا ہے، اور ہلکے پن کے باعث عمل کے معاملے میں وہ مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے۔ لیکن طبیعت کے معتدل ہونے کے بعد یہ چیز جو ہے طبیعت کے معتدل ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور راہ سلوک کی ابتدا میں جب کہ نفس سرکش ہوتا ہے اور خواہشات کا شوق رکھتا ہے، نیز افراد کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اعتدال اس کو نفع نہیں دیتا، بلکہ ضروری ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر مشقت میں ڈالا جائے، جیسا کہ سرکش چوپائے کو بھوکا رکھ کر مار پیٹ وغیرہ کے ذریعے اعتدال پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب وہ قابو میں آ کر اعتدال پر آ جاتا ہے
تو اب اسے تکلیف دینے کا عمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی راز کے سبب شیخ پیر اپنے مرید کو ان کاموں کا حکم دیتا ہے جن کو وہ خود نہیں کرتا، جن کو پیر صاحب خود نہیں کر رہے ہوتے، چنانچہ وہ اسے بھوکا رہنے کا کہتا ہے حالانکہ خود بھوکے نہیں رہتے، پھل اور من پسند چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے حالانکہ خود ان سے نہیں رکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب، نفس کو ادب سکھانے اور تربیت سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ مرشد جو ہے وہ اپنے نفس کی تربیت سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے سے بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے، چونکہ نفس کے اکثر احوال عبادت سے بچنے، حرص، شہوت، سرکشی پر مشتمل ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے زیادہ مناسب بھوک ہی ہے، ایسی بھوک کہ جس کی تکلیف اکثر احوال میں اسے محسوس ہو تاکہ نفس کا زور کم پڑے۔ مقصود یہ ہے کہ نفس کا زور ٹوٹ جائے حتیٰ کہ اس میں اعتدال پیدا ہو جائے، اس کے بعد یہ غذا میں بھی اعتدال کی طرف لوٹ جائے گا۔ آپ دیکھیے بزرگان دین کی زندگی کے اندر یہ بات ملے گی کہ انہوں نے ایک عرصے دراز تک مجاہدہ کیا، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنے آپ کو پیاسا رکھا، اپنے نفس کو توڑا، اس کو سزائیں دی، لیکن یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہی، بلکہ بعد میں آگے جا کے آپ دیکھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی سال تک، تقریباً 25 سال تک آپ نے عراق کے جنگلات میں، مدائن کے کھنڈرات میں آپ نے مجاہدے کیے، چلے کیے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، ایسی حال کہ نہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے نہ آپ لوگوں کو پہچانتے تھے، اللہ کی ضربیں لگائیں اپنے نفس کے اوپر، اور پھر جب نفس قابو میں آ گیا، معتدل آ گیا، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مرغی کھاتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر بغداد کا سب سے قیمتی کپڑے کا جبہ آپ کے جسم پر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تصوف کی تعلیم کے لیے ایک خاتون اپنے بچے کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چھوڑ گئی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کو سوکھے جو کی روٹی کھلاتے تھے، اس کے نفس کا تزکیہ اور اس کی تادیب کی تعلیم چل رہی تھی۔ اس میں ایک مرتبہ اس لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے آئی، اس نے آ کر دیکھا کہ بیٹا سوکھی روٹی پانی کے اندر ڈبو کر کھاتا ہے۔ ماں کی ممتا تو الگ ہی چیز ہے، وہ زندگی میں کہ کسی بھی حصے میں اپنے بچے کو مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتی، لہٰذا جب یہ دیکھا، بچے کی ملاقات ہوئی، دیکھا کہ بہت کمزور پڑ گیا ہے، بچہ نحیف ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی تو دیکھا کہ غوث پاک مرغی کا سالن روٹی کھا رہے ہیں، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ حضور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میرا بچہ کھائے جو کی سوکھی روٹیاں اور آپ اڑائیں مرغیاں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھہرو، کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرغی کی ہڈیوں کو جمع کر کے اور ہاتھ رکھ کے فرمایا قومی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ وہ ہڈیاں جھڑ گئی، گوشت پوش لگا اور مرغی کو کرتی چلتی بنی۔ پھر آپ نے فرمایا گڑیا سے کہ دیکھ جب تیرا بچہ اس درجے کو پہنچ جائے گا تب وہ بھی مرغیاں کھائے گا، یعنی ابھی اس کے نفس کی تعدیب، ابھی اس کی تربیت چل رہی ہے تو ابھی اس کی فکر نہ کرو۔ یعنی یہ کیفیت جو ہے ہمیشہ نہیں ہوتی، بلکہ نفس کو قبضے میں لینے اور اس پر اعتدال میں لانے تک اسے بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو توڑا جاتا ہے۔ رہا آخرت پر چلنے والوں میں صرف دو قسم کے لوگ ہی ہمیشہ بھوکا رہنے سے بچتے ہیں، ایک صدیق اور دوسرے دھوکے میں مبتلا بے وقوف۔ صدیق تو اس لیے کہ اپنے نفس کو سیدھی راہ پر ثابت قدمی نصیب ہوتی رہے اور اس سے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھوک کی سختیوں کے ذریعے اسے
حق کی طرف گامزن کیا جائے، جبکہ دھوکے میں مبتلا بیوقوف شخص اپنے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ وہ صدیق ہے، اسے نفس کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنے نفس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جن کو کچھ نہیں آتا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ان کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوتا ہے اور انہیں اس بات پر گرو ہوتا ہے کہ 50 سال سے ہم نماز پڑھتے ہیں، 70 سال سے ہم یہاں مسجد میں خدمت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ انہوں نے خود نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ میں جس راہ پر ہوں وہ بالکل صحیح ہوں اور بالکل درست ہوں۔ کبھی کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے آج تک کبھی ایسا سنا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ وہ اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور یہی زیادہ غالب ہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نفس مکمل طور پر تربیت یافتہ ہو چکا ہو، حالانکہ اکثر تربیت نہیں ہوتی۔ ایسا شخص جب صدیق کو اپنے نفس کے ساتھ نرمی برتتا دیکھتا ہے تو خود بھی اپنے نفس کے ساتھ نرمی برتنے لگتا ہے۔ جیسے کوئی مریض، کوئی بیمار صحت مند شخص کو کچھ کھاتا دیکھے تو اپنے آپ کو صحت مند تصور کر کے وہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کہ کسی کو شوگر ہو، ڈائبٹیز ہو، وہ جب دعوت میں دیکھے گیا سب مٹھائی کھاتے ہیں تو وہ بھی چل مجھے بھی ٹھیک ہے، میں بھی فٹ ہوں، 2-4 یہ بھی کھا لیتا ہے، بعد میں بل گولی بڑھانی پڑے گی۔ دراصل جو ہے نفس کو قابو میں لانا ہے، اور وہ بھوک کے ذریعے اس کو سزائیں دے کر اس کو قبضے میں کیا جاتا ہے۔ جب قبضے میں آ جاتا ہے، معتدل ہو جاتا ہے، اعتدال پر آ جاتا ہے، تو پھر کھانے کے وقت بھی مقرر نہیں رہتے ہیں اور کھانے کی مقدار بھی جو ہے وہ مقرر نہیں رہتی ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے کی، جد و جہد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔